السلام علیکم سامعین، 10 ذی الحجہ اور 7 جون ہیں۔ خبر کا عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ خبر کے لیے قاری مشکور احمد رشیدی خاتم احمد رابطے میں ہیں۔ دراصل جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ میں آج دوگانے کی نماز میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے اور درجنوں اہل علم بھی وہاں موجود رہے ہیں۔ اسی دوران جامعہ کے استاد حدیث و فقہ مفتی محمد حذیفہ مکی کا خطبہ ہوا ہے۔ خطبہ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں ہوا ہے، یعنی بیان عام اردو میں ہوا ہے، پھر خطبہ ہوا ہے۔ مفتی موصوف کے ہم دونوں ہی بیان پیش کر رہے ہیں، اردو کا بھی اور عربی کا بھی۔ اگر اس کی ضرورت ہو تو اس کو لگا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وكتابه المنير: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور قابل صد احترام عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا مقدس اور عظیم ترین دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 دن خاص طور سے اس امت کو عطا فرمائے ہیں جن کو مسلمان بطور عید کے مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار کا دن ہوتا ہے، اور جو آج کا دن ہے یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دن میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک عظیم ترین عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ عظیم ترین عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ قربانی سے متعلق چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے، تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے، دیکھا جائے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو عمل ہے قربانی کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی مذہب کو ماننے والے مسلمان ہی اس عمل کو کرتے ہوں، یا ابھی یہ عمل نئے سرے سے شروع کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ جب سے یہ دنیا قائم ہے اس وقت سے یہ عمل برابر چل رہا ہے، اور اکثر مذاہب کے لوگ اس عمل کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی نام کے ذریعے سے اس عمل کو کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان دنیا میں تشریف لانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ عمل قربانی کا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہی شروع ہو گیا تھا، جس کے بارے میں قرآن پاک اس طریقے سے بیان کرتا ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی، آپ جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے کو بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے قربانی کی،
دراصل ہوا یوں مختصر طور پر، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں شادی کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت آدم نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی فیصلہ اسی کے حق میں ہو جائے گا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل دونوں میں جھگڑا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا، چنانچہ دونوں نے قربانی کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ حابیل وہ جانوروں کو پالا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک اچھا خاصا موٹا دمبا لیا اور اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ اور قابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، تو اس نے چند دانے گندم کے کچھ بالیاں اس طریقے کے لی اور ان کو اٹھا کر کے ان کی قربانی کی۔ اس دور میں دستور یہ تھا کہ انسان اپنی قربانی کرتا تھا اور اس کو کہیں پہاڑ کے اوپر یا کھلے میدان میں رکھ دیتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی وہ آگ آ کر کے اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی، کھا جاتی تھی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کی، دونوں کی قربانی وہاں پر رکھی گئی، آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اس کی قربانی کو جلا دیا۔ سمجھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی قربانی قبول ہوئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس واقعے سے ہمارا مقصد بتلانا یہ ہے کہ قربانی کا جو عمل ہے اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ حضرت آدم کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے رہے، ہر نبی قربانی کا یہ عمل کرتا رہا، ہر نبی کی امت قربانی کے اس عمل کو کرتی رہی۔ یہود بھی کرتے رہے، نصارہ بھی کرتے رہے۔ یہود ان کے یہاں بھی قربانی کا تصور ہے، گرچہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، اور پھر بعد میں عیسائی، ان کے یہاں بھی یہ طریقہ چلتا رہا۔ بلکہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، ان کے یہاں بھی قربانی کا تصور ہے، اور آج تک ساؤتھ انڈیا کے اندر ابھی بھی بھیڑ کے نام سے بہت سارے مندروں میں اس طرح کی قربانی دی جاتی ہے، جن کو وہ بلی کے نام سے اپنے دیوی دیوتاؤں پر چڑھاتے ہیں تاکہ ان کو خوش کیا جائے۔ اس امت میں قربانی کا کیا رول ہے، اس امت میں قربانی کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا۔ ما هذه الاضاحی، اے نبی یہ قربانی کیا ہے، قربانی کا یہ عمل کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ قربانی جو ہے یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ خاص طور سے مسلمان جو قربانی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو ہم نے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ذرا مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے اگر ہر پہلو پر غور کیا جائے تو اس کے لیے تو بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی، وہ جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل منتخب کیا، اپنا دوست ان کو بنایا، جس علاقے میں ان کو پیدا کیا، جہاں پر وہ بڑے پلے، وہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہی ان کا کام دھندا تھا، بتوں کو بناتے بھی تھے، ان کو بیچتے بھی تھے اور انہیں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بھی بت تراش تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جو بت پرستی آپ نے اختیار کیا ہے یہ بت پرستی صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ بالآخر ان لوگوں نے نہیں مانا اور وقت کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس آدمی نے تو ایک نیا فرقہ گویا ایجاد کر دیا ہے، لہذا اس کو پکڑ کر کے سزا دینی چاہیے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک زبردست آگ تیار کی گئی، دہکتی ہوئی آگ، ایسی آگ جو اب سے پہلے تیار نہیں کی گئی تھی، بڑی خطرناک ترین آگ کو تیار کیا گیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالآخر ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی بڑھی، 86 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ 86 سال کی عمر میں، اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی اپنے اس بچے کو اور بیوی کو لے کر کے جاؤ، اور فلاں جگہ ایک میدان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں وادٍ غیر ذی زرع کے نام سے تعبیر کیا کہ وہاں لے جا کر کے ان کو چھوڑ دو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان تھا۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کو چھوڑ دیا۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔ جب وہ بچہ وہیں پل پڑا بڑا ہوا، قرآن پاک نے اس کو کہا فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ بچہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ وہ ان کے ساتھ چل پھر سکے، ان کے ساتھ کسی کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکے، جب وہ اس عمر کو پہنچ گیا تو ایک بہت بڑا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر لیا، جو دراصل اس قربانی کی بنیاد ہے۔ وہ کیا تھا؟ قرآن پاک اس کی تعبیر اس طرح کرتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ جو حکم ہے دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ ایک دوسرا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو آپ بتلائیے کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کی رائے جاننا نہیں تھا کہ وہ اس میں انکار بھی کر سکتے ہوں، بلکہ جو طرز اختیار کیا وہ اس لیے اختیار کیا تاکہ بیٹے کے بارے میں بھی جان لیں کہ یہ کس طرح کا مزاج رکھتا ہے اور کیا جواب اس کی طرف سے آتا ہے۔ چونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد تھے اور جلیل القدر پیغمبر ہوئے اور ان کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، تو جو جواب آیا وہ بھی بڑا عظیم جواب آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان افعل ما تؤمر، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ایک بات تو یہ کہ خواب میں دکھلایا گیا، دوسرے یہاں پر ان کو بتلایا گیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صریح حکم ہے، بلکہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا۔ وہ سمجھ گئے چونکہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا افعل ما تؤمر، کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یہ کام آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اس کو کر گزریے۔ اور پھر آگے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ یقیناً آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر قرآن پاک کی اس آیت میں غور کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل سے کہا تو حضرت اسماعیل نے یہ دعویٰ نہیں کیا ٹھیک ہے میں تو صبر کر لوں گا، بڑا صبر کرنے والا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی صبر کرنا کوئی میرا ہی کام نہیں ہے، اکیلا میں ہی صبر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے صبر کیا ہے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل بھی تیار ہو گئے۔ قرآن پاک کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے قربانی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، چونکہ آپ نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں،
ذبح ہو چکا، یہ دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ وہ ذبح ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اور بہت سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کر لی، اور قرآن پاک نے اس امتحان کو ان ھذا لہو البلاء المبین کہا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان سے کہا جائے کہ تمہیں جو اولاد 86 سال کی عمر میں اولاد ملی، اور وہ اولاد جب ساری مشقتوں سے گزر گئی اس کے بعد کہا جائے کہ اس کو قربان کر دو، قربان بھی اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑا عمل ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی ہے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور دے دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ بہرحال یہ طریقہ وہاں سے شروع ہوا۔ مختصر یہ کہ جو قربانی کا جو عمل ہے یہ بڑا اونچا عمل ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس دن میں قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں قربانی سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ جو جانور انسان قربان کر دیتا ہے قیامت کے روز وہ اپنے سینگ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور قربانی جب انسان کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے اور انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اونچا عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ قربانی کا عمل کیا ہے، آپ نے فرما دیا کہ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ ابراہیم کی سنت ہے، انہوں نے اس کام کو کر لیا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو ملے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو قربانی کرتے ہیں، جو جانور ہوتا ہے اس پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے ان کو کوئی نہیں گن سکتا۔ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ اکرام نے معلوم کیا، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ۔ بہرحال یہ بڑا اونچا عمل ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس حکم کو کم کرنے کے لیے اس میں کچھ منطقی اور عقلی باتیں لے کر کے آتے ہیں، اور خاص طور سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اعتراضات جو خاص طور سے کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند جو بڑے مشہور ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دن میں مسلمان اتنے ہزار جانوروں کو قربان کر دیں گے، اتنے لاکھ جانوروں کو قربان کر دیں گے، اور اتنا پیسہ اس عمل میں ضائع کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سارے پیسے کو اکٹھے کر کے کسی کام میں لگا لیں، کسی اچھے کام میں لگا لیں۔ چلو بھائی مدرسہ ہی بنا لیں، مسجد بنا لیں، کسی غریب کے کام آ جائیں، کار خیر میں حصہ لے لیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، دراصل وہ قربانی کے فلسفے ہی سے واقف نہیں ہے، وہ قربانی کی حقیقت اور اس کی روح ہی کو نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک تو قربانی یہ ہے کہ گئے بازار میں ایک موٹا سا پیسوں کے بلبوتے پر ایک جانور خریدا اور چھری اٹھائی اور اس پر پھیر دی، اور پھر اس کے بعد گوشت کٹ گیا، کباب بنائے اور اس کی پارٹی کی تکہ بنائے، یہ سب کام کیے اور اس کے بعد کھا پی کر کے ہضم۔ ان کے نزدیک قربانی صرف اتنا ہے۔ لیکن اگر وہ اس جذبے کو جانتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو جانتے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت قرار دیا ہے، اس پورے عمل کو جانتے، اس پروسیجر کو جانتے، تو انہیں پتہ چلتا کہ قربانی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر خواہشات، انسان اپنی پوری زندگی، بلکہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دے۔ جیسا اس کو حکم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ چوں چرا نہ کرے، عقلی گھوڑے اس میں نہ دوڑائے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو اپنی جان بھی پیش کر دوں گا، اپنی اولاد بھی پیش کر دوں گا، ہر ایک کو پیش کر دوں گا۔ یہ مقصد ہے قربانی کا۔ اور پھر اگر ایسی بات ہے، عقلی گھوڑے اس طریقے سے چلائے جائیں گے اور عقل کو اس طریقے سے کہا جائے گا، تو پھر آپ شریعت کے
تمام کاموں کو ایک ایک کر کے منسوخ کر دیں گے. کل کو آپ کہیں گے کہ بھائی حج کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حج کرنے جاتے ہیں, 4-5 لاکھ روپے وہاں خرچ کرتے ہیں, راستے میں خرچ ہوتے ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی کار خیر میں لگا دیے. کوئی کہے گا کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے وقت میں کسی کی مدد کر دوں گا. تو یہ ساری باتیں بے عقلی باتیں ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا اعتراض جو اس دور میں کیا جاتا ہے اور پہلے سے چلا آ رہا ہے, اب تو یہ اعتراض ایسا ہو گیا کہ اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قربانی کے نام پر ایک جاندار کو مار دیتے ہیں, جیو ہتیا یہ لوگ کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ جو ہم نے ابھی پوری تفصیل آپ کو بتائی کہ یہ جو عمل ہے یہ صرف مسلمانوں نے نہیں شروع کیا, یہ جو عمل ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے کہ آج سے شروع ہوا ہو, بلکہ یہ عمل جب سے دنیا قائم ہے روز اول سے یہ عمل یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اس صرف مسلمانوں نے نہیں کیا, اکثر مذاہب کے لوگ اس عمل کو کسی نہ کسی طریقے پر کرتے آئے ہیں, چلا آ رہا ہے. اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ عمل عین فطرت کے مطابق ہے, فطرت کے خلاف نہیں ہے. دنیا میں جیسے انسان ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے, ایسے ہی اور بہت ساری مخلوقات ہیں, جانور ہیں, چیتا ہے, بھیڑیا ہے, اور بہت سارے جانور ہیں, مچھلیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی اس طریقے سے, دنیا کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ ہر جانور اپنے زندہ رہنے کے لیے دوسرے کا شکار کرتا ہے. چیتا ہے, بھیڑیا ہے, وہ اپنا شکار کرتا ہے, مچھلی ہے پانی میں رہتی ہے, وہ اپنا شکار کرتی ہے, وہ کھاتی ہے. تو یہ دنیا کا ایک دستور چلا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے. اب کوئی کہنے لگے کہ یہ دوسرے کو کیوں مار رہا ہے, تو یہ ایک فطرت ہے, ایک نظام ہے, ایک طریقہ ہے, اسی طریقے سے یہ چلے گا. تو قربانی کرنا کوئی عقل کے خلاف کام نہیں ہے. اور جس دور میں ہم جیتے ہیں تحقیق و ترقی کا دور ہے, تو اب تو ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, یہ جو ہوا جو ہم اپنے منہ میں لے رہے ہیں, اس کے اندر بھی بہت سارے جراثیم ہیں, کیٹانو ہیں, جو انسان کے سانس لینے کے ساتھ اس کے منہ میں جا رہے ہیں. پانی پی رہا ہے, اس کے اندر بہت سارے جراثیم ہیں, کیٹانو ہیں, جو زندہ ہیں. تو یہ بھی جیو ہتیا ہے. اس طریقے سے تو انسان اس دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا. بہرحال قربانی کا جو یہ عمل ہے بڑا اونچا عمل ہے, بڑا عظیم عمل ہے. اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے صاحب نصاب ہو, مالدار ہو, عاقل و بالغ ہو, مقیم ہو, اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے, یہ کہہ کر کے میں اس پیسے کو قربانی نہیں کرتا, اس پیسے کو فلاں جگہ استعمال کر لوں, تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. جیسے نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا, روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی, ایسے ہی قربانی کی قیمت کو دوسرے مصرف میں استعمال کرنے سے قربانی بھی ادا نہیں ہوگی. اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قربانی کرے, اچھا موٹا تازہ جانور لے کر کے آئے, نیت جو ہے وہ اس میں اس کی خالص ہو, دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو. لایا تو جانور 1 لاکھ کا, لیکن مقصد جو ہے وہ اس میں ریاکاری ہے. محلے کے لوگ دیکھیں گے, پڑوسی دیکھیں گے, بہت اچھا جانور لے کے آئے حاجی صاحب, تو یہ مقصد ہے, تو یہ مقصد اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. جانور مناسب لائے, نیت اس میں درست ہے, نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, تو ایسی قربانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی, کھا کر کے چلی جاتی تھی, گوشت بھی نہیں ملتا تھا, یہی اس کی قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی. لیکن اس امت پر خاص رحم کیا گیا کہ بھئی گوشت بھی تمہارے پاس رہ جائے گا, ساری چیزوں سے فائدہ بھی تم ہی اٹھاؤ گے. لن ینال اللہ لحومها, اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچے گا, ولا دماؤها, نہ اس کا خون پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا تو کیا پہنچے گا, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, کہ جو تم تقوی کی جو نیت کر رہے ہو, جو نیت ہے تمہاری اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, یہ نیت تمہاری اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے گی, اور اسی کے اعتبار سے آپ کو اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم ترین اور مقدس ترین فریضے کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وهدانا بسنة سيد المرسلين وكتابه المبين إلى خير شريعته وأشرف دينه, ونشكره عز وجل صيرنا مؤمنين وبالحق قائمين وعليه الباطل المائلين, وسيجزي الله الشاكرين. فهنيئا لمن شكر
العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأعياد مواسم أفراح الطائعين وأيام سرور المتعبدين، فما أعظم فرحة الصائمين أكثر، وما أكبر سرور الحاج إذا طاف ونهر ولبى وكبر وجاء من عرفة وبات بمزدلفة ورمى جمرة العقبة أو حلقة أو بصرة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المفضل السيد العظيم المبجل القائل أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المرسل بخير كتاب مرسل، نبي الهدى وبحر الندى، أعظم الخلق جودا ورحمة يدا، وخير من حج وعق وسج وسرعل وحمل وحلل وصحى وعق وفدى وأهدى ونهى. صلى الله وسلم عليه وعلى آله الخيرة وصحابته البررة وعلى التابعين لهم بإحسان في هذا السعيد الأخر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة في الله، من أراد أن يضحي فاقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أراد أن يضحي ولده إسماعيل وفداه ربه بذبح عظيم وجعل ذلك ملة إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما